فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی حفاظت پر ہے. مومنوں کی تعداد اندازہ کریں کتنی تعداد ہے فرشتوں, مومنوں کی حفاظت پر ہے. ایک مومن پر ایک روایت کے مطابق 20 فرشتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. جب ہم سوتے ہیں تو بھی فرشتے سانپ کو, بچھو کو, مکھی کو, چونٹی کو ہمارے ناک اور کان میں جانے نہیں دیتے, ہماری حفاظت کرتے. لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا دیا اسلام نے؟ میں نے کہا مومن بنا کے فرشتوں کو تیرا خادم بنا دیا, تیرا محافظ بنا دیا. ذرا غور تو کریں, آپ شراکات اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو متقی مومنین ہیں اہل اللہ, ان کا مرتبہ اللہ نے فرشتوں سے بڑا بنایا. عام مومنین جو متقی پرہیزگار ہیں, فاسق و فاجر کی بات نہیں کر رہا ہوں, متقی پرہیزگار اہل اللہ جو ہیں عام فرشتوں سے ان کا مرتبہ بلند ہے. لیکن جو رسول ملائکہ ہیں تو ان سے بلند ولی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا. البتہ جو رسول ملائکہ ہیں ان سے بڑا مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے. تو ان کی تعداد دیکھیے کتنی ہے. ایک روایت کے مطابق 20 فرشتے مومن پر متعین کیے گئے اس کی حفاظت پر. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری کیسی حفاظت کرتے ہیں مومنوں, ایمان والو, قدرت کے نزدیک اپنے مقام کا اندازہ لگاؤ. ایمان نے کتنا بلند کر دیا ہے. ارے تو کسان ہے, ارے تو رکشہ ڈرائیور ہے, ارے تو سبزی بیچ رہا ہے, تو لوگوں کے نزدیک کتنا ہی حقیر ہو جائے, لیکن تو ایمان والا ہے, محمد رسول اللہ کا امتی ہے, تو تیرا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے کہ فرشتے تیرے محافظ بنے ہیں. اور آقا فرماتے کیسے حفاظت کرتے ہیں فرشتے؟ تو سرکار نے مثال دے کے فرمائی جیسے گرمیوں کے موسم میں شہد کے کٹورے پر مکھیاں جمع ہوتی ہے تو شہد والا کیسے بار بار مکھی کو بھگاتا ہے وہاں سے, فرشتے ایسے تم سے مصیبتوں کو بھگاتے ہیں. ذرا غور فرمائیں, اگر ایسا نہ ہو تو پھر جنات اور دوسری مخلوق تو ہمیں دبا ڈالے. اور اس سے پتا چلا کہ صرف مومن بن جانے سے کیا شان ہے. میں صرف آپ کہتے ہیں مصیبتیں, بلائیں, تکلیفیں, ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں صرف مومن بن جاؤ, اللہ فرشتوں کو ہمارا محافظ بنا دے گا. اور ایک بات تو یہ ہے بھائی, فرشتوں کی طاقت تو اپنی جگہ ہے, لیکن انشاءاللہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے مدد آئے گی تو پھر معاملات ہی کچھ اور ہوں گے. جب وہ مدد پر آ جائے تو پھر جبریل کو بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جب وہ مدد پر آئے, جب مدد طلب کی جاتی تو یوں کہا جاتا ہے اہل صراط روح امی کو خبر کرے, جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. لیکن جب اس کو معراج پاتا ہے تو کہا جبریل کیوں؟ جانے جبریل کی ضرورت ہے. جبریل تو پھر جبریل ہے, لیکن جانے جبریل سے عشق کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. ارے جب وہ ہاتھ تھام کر کے پل سے پار لگائے تو پھر کہا جاتا ہے پل سے اتارو, راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کاٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. فرشتوں کو بعد میں پتا چلتا ہے, خیر البشر کو پہلے پتا چلتا ہے. ایک روایت میں تقریباً 60 فرشتے متعین ہیں, 20 کے بعد 60 کی بھی روایت ہے. 60 فرشتے ہیں حفاظت کے لیے. کتنی تعداد ہوگی؟ امام سیوطی اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں, حدیث پاک میں ابن مسعود, ابن عباس, یہ حضرات کے ذریعے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے انسان کائنات میں ہیں اس کے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں. بلکہ ایک مقام پر میں جتنے انسان ہیں اس سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں, اور جتنے جنات ہیں اس کے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں. کتنی تعداد ہوگی؟ بلکہ حدیث پاک میں آیا فرشتوں کی جتنی تعداد ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کتنی تعداد ہے فرشتوں کی. اللہ جانے یا اللہ نے جن کو بتا دیا ہے وہ جانے, اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانے کتنی تعداد. ایک آدمی پر اگر 60 فرشتے پکڑ لیں تو دنیا کب سے پیدا ہوئی, انسان کب سے بننے شروع, ہزاروں سال, اور کب تک دنیا رہے گی؟ سوچئے تو صحیح. 60 فرشتوں کا اندازہ لگائیے, حالت خراب ہو جائے گی. تو فرشتے الگ الگ ڈیوٹی پر ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آگ سے ہمیں بچاتے ہیں,
کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے کے اندر مضر چیزیں ہوتی ہیں، اس سے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں۔